بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جن کی پیدائش 636 ہجری میں ہوئی تھی اور جن کا وصال 725 ہجری میں ہوا۔ دہلی کا نظام الدین درگاہ شریف، جہاں قدم رکھتے ہی دل خود بخود جھک جاتا ہے۔ فضا میں ایک لطیف سی نرمی، ایک بے آواز سی دعا، ایک مہربان سی کھڑکی کھلتی محسوس ہوتی ہے تو ہم اس ذکر کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اب تک آپ نے سنا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ وہ بھی نہایت ہی نیک، عبادت گزار اور کشف و کرامات والی تھیں۔ جب ان کی لونڈی بھاگ گئی تھی تو انہوں نے اللہ کی حضور میں مناجات کی ننگے سر، اور یہ ضد رکھی کہ جب تک میری لونڈی واپس نہیں آئے گی میں سر کو ڈھانکوں گی نہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی اور وہ لونڈی واپس آ گئی۔ تو ہم اس بیان کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ جب آپ کم سن ہی تھے، لگ بھگ آپ کی عمر شریف 5 سال کی تھی، تو سر سے والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا۔ جب آپ کچھ ہوشیار ہوئے تو والدہ محترمہ نے آپ کو مکتب میں بھیجا اور حضرت مولانا شادی مقرئی سے آپ نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ بدایون میں مولانا شادی مقرئی کشف و کرامت والے بزرگ تھے، اور ان کی ایک معمولی سی کرامت یہ تھی کہ جو شخص بھی ان سے کچھ بھی قرآن شریف پڑھ لیتا، اس کی برکت سے تمام قرآن شریف اس کو یاد ہو جاتے تھے۔ چنانچہ کم سنی میں ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے ان سے ایک سپارہ پڑھا تھا، جس کی برکت سے خداوند تعالیٰ نے تمام قرآن شریف انہیں نصیب فرمایا۔ قرآن خوانی کے بعد آپ نے کتب خوانی شروع کی۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا علاء الدین اصولی کی خدمت میں اپنے عمر کا زیادہ حصہ تمام کیا اور ان سے علوم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ انہوں نے حاصل کر لیا تو مولانا نے ارشاد کیا کہ نظام الدین، اب تم دستار فضیلت سے اپنے سر کو مزین کرو، چونکہ تمہارے پاس جو دستار ہے وہ صرف 4 گز کی ہے، تمہیں بڑی دستار کی ضرورت ہے۔ لہذا انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے عرض کیا کہ حضرت مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیلت باندھنے کا ارشاد فرمایا ہے اور جو موجود نہیں ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، تم فکر نہ کرو، خاطر جمع رکھو، میں اس کی تدبیر کر ہی دوں گی۔ پھر انہوں نے روئی خریدی اور نداف سے دھنوایا، آدھی کا سود
خود کاتا اور آدھی کا اپنی لونڈی سے کٹوایا۔ پھر ایک جولاہے سے جو آپ کا پڑوسی تھا بڑی تاکید کے ساتھ دستار بنوائی۔ چنانچہ اس نے اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر 2-3 ہی دنوں میں دستار تیار کر دی اور بغیر مانڈی دیے دھلوا کر حضرت کی والدہ کی خدمت میں حاضر کر دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ اگر دستار کے ساتھ کچھ پیسے بھی ہوتے تو مناسب تھا کہ میں دستار کے ساتھ جناب مولانا کی خدمت میں اسے بھی لے جاتا۔ تو حضرت کی والدہ محترمہ نے کچھ پیسے بھی آپ کو عنایت کیے اور آپ پیسے اور دستار لے کر مولانا علاء الدین اصولی کی خدمت میں آئے۔ مولانا نے ان پیسوں میں کچھ اور پیسہ اپنے پاس سے ملایا اور کھانا پکوایا۔ پھر انہیں حکم دیا کہ شیخ علی مولا کو بلا لاؤ۔ ان دنوں بدایون میں 2 بزرگ علی مولا نام کے تھے، ایک علی مولا خرد اور دوسرے علی مولا بزرگ، اور یہ علی مولا جن کو بلوایا گیا تھا علی مولا خرد تھے۔ الغرض جب اس مبارک مجلس میں تمام اولیاء دین علماء شہر جمع ہو گئے اور کھانے سے فراغت حاصل ہوئی تو مولانا علاء الدین اصولی نے دستار مبارک اپنے ہاتھ میں لی اور کھول کر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ قریب آؤ اور اس دستار کو اپنے سر پر باندھو۔ چنانچہ آپ نے اس مبارک دستار سے اپنے سر اقدس کو مزین کیا اور مولانا کے قدموں پر سر جھکایا۔ شیخ علی مولا نے جو حضرت جلال الدین تبریزی کے نظر یافتہ تھے، حضرت محبوب الہی کے اس ادب و احترام، تعظیم اور محبت کو ملاحظہ فرما کے آپ کے استاد سے کہا کہ یہ بزرگ ہوگا۔ پھر دوبارہ یہی تکرار کی کہ یہ لڑکا بہت بڑا بزرگ ہوگا۔ مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے کہاں سے جانا کہ یہ بڑا بزرگ ہوگا؟ انہوں نے فرمایا میں اس میں 2 باتیں دیکھتا ہوں، جو دستار فضیلت باندھتا ہے پھر وہ کسی کے پاؤں پر نہیں گرتا، اور دوسری اس کی پگڑی چکہ ریشمی سے سادہ ہے۔ ان کے استاد محترم بدایون میں حضرت مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کرام میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت جناب محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مولانا موصوف کسی شخص کا ہدیہ بغیر سخت ضرورت کے قبول نہ فرماتے تھے۔ تو کچھ ذکر ان کے بارے میں بھی ہو جائے، کیونکہ ہر اولیاء دین اور ہر بزرگان دین اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے، اور اس کا ذکر خیر کرنا نیکی ہے اور اس سے منہ موڑنا گناہ ہے۔
تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا کسی شخص کا ہدیہ بغیر سخت ضرورت کے قبول نہ فرماتے تھے۔ ایک روز آپ کے ہاں فاقہ تھا اور آپ تنہا بیٹھے ہوئے کھیل چبا رہے تھے کہ خاص تراش حاضر ہوا۔ آپ نے اپنی رازداری اور فقر پوشی کے خیال سے اس کھلی کو امامہ میں چھپا لیا۔ خاص تراش نے جب درست کر کے خط بنانا چاہا تو آپ نے امامہ اتارا اور وہ کھلی کا ٹکڑا گر پڑا، جس کو دیکھ کر حجام سمجھ گیا کہ مجھ سے چھپائی گئی تھی۔ مولانا نہایت تنگی اور فقر کی حالت میں ہے۔ الغرض یہ حجام مولانا کے خط بنانے سے فارغ ہو کر ایک امیر کے یہاں گیا اور کہا تمہاری یہ دولت کس کام آئے گی کہ ایک ایسا بڑا عالم دیندار فقر و فاقہ میں مبتلا ہے اور تم اس کی خبر نہیں لیتے۔ پھر اس نے حضرت مولانا کی جو حالت دیکھی تھی بیان کی۔ امیر نے یہ سنتے ہی کئی من میدا اور کئی من گھی اور 1000 چیتل نقد مولانا کی خدمت میں روانہ کیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں 1000 چیتل بہت ہوا کرتے تھے، مگر مولانا نے ہرگز وہ ہدیہ قبول نہ کیا، فوراً واپس کر دیا اور اس حجام کو بلا کر فرمایا کہ اس امیر نے کبھی آج تک مجھے کوئی ہدیہ نہیں بھیجا تھا، آج جو اس نے یہ ہدیہ بھیجا تو اس کا ذمہ دار ضرور تو ہے، تو نے میرا راز فاش کیا، اب کبھی میرے پاس نہ آنا۔ حجام کو اس بات سے سخت صدمہ پہنچا اور توبہ کر کے عرض کیا کہ یہ خطا مجھ سے نادانستگی میں ہو گئی ہے، آئندہ میں سخت احتیاط رکھوں گا۔ اور پھر اس نے بہت سارے دوسرے لوگوں سے سفارش کروائی، تب مولانا نے اس کا قصور معاف کیا اور اپنے یہاں آنے کی اجازت دی۔ مولانا علاء الدین اصولی بچپن کے زمانہ میں بدایون کی گلیوں میں پھر رہے تھے کہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کی نظر پڑی مولانا پر، اور ان کو بلا کر حضرت شیخ نے اپنے تمام کپڑے اتار کر پہنا دیے۔ یہ تمام بزرگی و کرامت جو مولانا میں تھی اسی لباس کی برکت سے تھی جو کہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ جیسے بزرگ کا عطیہ تھا۔ حضرت مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نئی خریدی ہوئی کنیز تھی۔ ایک روز وہ بہت روئی۔ مولانا نے دریافت کیا کہ کیوں روتی ہے؟ اس نے عرض کیا میرا ایک بچہ ہے اور میں اس سے جدا ہو گئی ہوں، اس لیے روتی ہوں۔ مولانا نے اس کو گھر سے نکال کر اس کے مکان کے راستہ پر پہنچا دیا اور اسے آزاد کر دیا۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تک پہنچے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیان بہت لمبا ہو گیا، تسلسل رکھنے کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں، اس سے آگے کا بیان انشاءاللہ اگلے بیان میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔